15 نکاتی، اور یہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کا واحد بڑا گرینڈ سیاسی جرگہ تھا کہ جس کا پھر اعلامیہ بھی جاری ہوا، متفقہ اعلامیہ، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی آواز تھی۔ باتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ آپ کے آل پارٹیز جرگہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا، وہ میں آپ کے سامنے، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی پتہ ہے، میں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ اسمبلی کے فلور پہ لے ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ خیبر پختونخوا امن جرگہ کا اعلامیہ۔ نمبر 1، خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر قانونی دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے۔ نمبر 2، امن و امان کے حوالے سے مجوزہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی سے پاس کی گئیں ان پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ نمبر 3، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ نمبر 4، غیر قانونی محصولات، بطخوری اور تحفظی رقم کے خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے تاکہ دہشت گردوں کا معاشی ناطہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 5، خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 6، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو جاری سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں، ان کی قانونی بنیادوں کے بارے میں متعینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ صوبائی سطح پر امن فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سیاسی اراکین کی ہو، غیر سرکاری اراکین کی ہو، منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، نوجوان اقلیت اور خواتین۔ نمبر 8، شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے تیار کریں۔ نمبر 9، مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کی جائیں۔ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کا دن تھا، ہم بھی وہاں پر موجود تھے۔ عدالت کے احکامات کے مطابق جو ہمارا قومی ہیرو ہے عمران خان، جس نے ہمیشہ اس ملک کو کچھ دیا، اس ملک سے کچھ لیا نہیں انہوں نے۔ اگر کھیل کھلاڑی اس کا جب دن تھے، کھیل کے دوران میدان میں اس نے دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ وہاں سب جب کھیل سے فارغ ہوئے تو سوشل ویلفیئر میں اس نے اس قوم کو شوکت خانم جیسا اسپتال دیا، نمل یونیورسٹی جیسے دی، جو اربوں روپے اس غریب قوم پہ کینسر کے علاج پہ خرچ کر رہے ہیں، اور 90% نمل یونیورسٹی میں غریب بچوں کو انگلینڈ کی ڈگری، وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری وہ دے رہے ہیں۔ اس نے ہمیشہ اس قوم کو کچھ دیا۔ وہ جب حکومت میں آیا تو پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند کرنے کا اور پاکستان کا وقار دنیا میں بلند کرنے کا ذمہ اس نے لیا۔ جدھر اسلامی تعلیمات کی بات آئی، یو این کے فارم پہ کھڑے ہو کے اسلام کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑا۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مقدمہ اس نے یو این کے پلیٹ فارم پہ پیش کیا، پوری دنیا کو بہترین طریقے سے انداز سے اس نے پیش کیا، اور ہمیشہ ملکی مفادات اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، وہ ناحق قید جیل میں ملک کی وفاداری اور ملک کی مفادات کے تحفظ کے جرم میں وہ قید ہے، وہ اس کا گناہ تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، عدالت کے احکامات کے مطابق اس کی بہنیں ہر منگل کے دن آتی ہے وہاں پر ملاقات کے لیے۔ اس کی فیملی کی ملاقات کا دن عدالت نے مقرر کیا، جبکہ ہر قیدی کو حق ہوتا ہے کہ اس کی فیملی اس کے ساتھ ملیں، اس کے دوست احباب، اس کے وکلاء، اس کے پارٹی کے ورکرز وغیرہ اس کے ساتھ ملاقات کر سکیں، مگر
پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، جبر کا نظام ہے، جبر کا قانون ہے۔ اس کی بہنیں آئی تھی ملاقات کے لیے، وہ بہنیں جن کو مادر ملت کا خطاب دینا چاہیے، جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فاطمہ جناح نے جو کردار ادا کیا تھا پاکستان کی آزادی کے لیے، وہی کردار آج ان کی بہنیں عمران خان کے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے اور اس قوم ملک کی مفادات کی تحفظ کے لیے کر رہی ہے وہ خدمات، تو ان کو مادر ملت کا خطاب دینا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، عدالت کے احکامات کے مطابق وہ آئی تھی ادھر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، جیل سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کو روکا ہوا تھا۔ ادھر سے مینا خان جو صوبائی منسٹر ہے، عوامی نمائندہ ہے، اپنے حلقے کے عوام نے اس کو منتخب کیا تھا۔ شاہد خٹک جو یہاں کا کے پی کا ایم این اے ہے، عوام کا نمائندہ ہے، وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اپنے چیئرمین کے فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ میں خود بھی گیا تھا، اور شفقت عوام جو پنجاب کے میں نے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ رات کو انہوں نے ہم پہ پہلے پانی چھوڑا، جب پانی سے ہم ادھر سے ہٹنے کے نام ہم نے نہیں لیا تو پھر بعد میں انہوں نے تشدد شروع کیا، اور وہ بہنیں خان صاحب کی وہ بے عزت بہنیں جن کا بال کسی نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، ان کو وہاں پر روڈوں پہ گھسیٹا گیا، ان کے بال کھینچے گئے، جو کہ کسی بھی مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہاں پر ظلم و جبر کا قانون ہے۔ جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، صرف اپنی مفادات، اپنی فائدے کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے وہ جو مراد لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو وہ عدالتوں میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت چھوٹے ہیں، وہ صرف اپنی مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے، اپنے مراد لینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے توہین عدالت کا وہ اس پہ نوٹس نہیں لیتے۔ اور جس طرح دوسرے ہمارے جو طاقتور حلقے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی صرف اپنی لوٹ مار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ملک کے اس وقت جو ان کی پالیسیاں، ملک دشمن پالیسیاں چل رہی ہے، ادارے کے لیے بھی نقصان ہے اور ملک کی مفادات کے لیے بھی وہ نقصان ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جو ظلم، جو بربریت اس رات ہوئی تھی، اس پہ مذمت کرتے ہیں، اس پورے ایوان کو مذمت اس پہ کرنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب، آپ کی رولنگ اس پہ آنی چاہیے کہ جن پولیس افسران نے ادھر جو زیارتی کی ہے ادھر کے عوامی نمائندوں کے ساتھ، صوبائی منسٹر کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اس کے متعلق کوئی ایکشن لینے کے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اسپیکر صاحب۔ رجب عباسی صاحب، رجب عباسی کا مائک آن کریں۔ اس پہ میں کمنٹ کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، آپ سے پہلے ایک بات کر رہا ہوں، آپ کائنڈلی تشریف رکھیں، مجھے پتہ ہے آپ کو جلدی ہے۔ جناب اسپیکر، رجب عباسی صاحب، یہ آپ کی کال اٹینشن ہم نہیں لے سکتے، کال اٹینشن کی 3 کال اٹینشنز ہم لے چکے ہیں، آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کر لیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں آپ کی اور اس معزز ممبران اسمبلی کی توجہ ایک انتہائی دلخراش واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ 22 نومبر کو ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں یو سی بیرن گلی میں مین روڈ پر گاڑی کے ایک حادثے میں 6 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ سڑک طویل عرصے سے حفاظتی دیوار کے بغیر نشیبی موڑ اور اس کی تنگی نے اسے موت کا کنواں بنا رکھا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں اس روڈ پر متعدد حادثات ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ جناب اسپیکر، متاثرہ خاندانوں کا درد اور کرب ناقابل بیان ہے۔ یہ 6 افراد ہمارے معاشرے کا قیمتی سرمایہ تھے، جن کی موت ہم سب کی اجتماعی ناکامی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے حکومت سے فوری طور پر درجہ ذیل مطالبات کرتا ہوں۔ جہاں بھاگ ہونے والے افراد کے لواحقین کو فوری طور پر سرکاری سطح پر مالی امداد کی جائے، بیرن گلی روڈ کے اطراف میں سیفٹی وال لگائی جائے، اس روڈ کی مرمت اور چوڑائی بڑھانے کا کام شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی صاحب۔ اس طرح ہے، جائے میں ایک بات کر لوں تو پھر جناب قادری صاحب، یہ گزشتہ چند دنوں میں دہشت گردی کی کوئی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں،